السلام علیکم، میں ہوں فلک شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان انٹرنیشنل یوٹیوب چینل۔ تھوڑے دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، ہم نے آپ کو دکھایا ایئرپورٹ روڈ، مرالہ روڈ، جس پہ ہم نے لوگوں کے مسائل عوام کو دکھائے اور اعلیٰ حکام تک بھی ہم پہنچے۔ ہم نے یہ ویڈیو بنانے کے بعد ڈی سی او صاحب کے پاس گئے اور ڈی سی او صاحب کے ان کا موقف لینے کی کوشش کی اور ان کو بتایا جو پرابلمز ہیں اس پہ انہوں نے ایکشن لیتے ہوئے، یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، ٹف ٹائل آج یہ ایئرپورٹ روڈ گوہد پر میں آج چلیں گے کہ چل کے جو سیوریج کا پروجیکٹ ہے اس پہ جا کے کمپنی سے بات کرنے کی ٹرائی کریں گے، اور جو یہ لوکل گورنمنٹ کے تحت یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے اس پہ بھی ہم چل کے ان کا کسی متعلقہ بندے کا انٹرویو ضرور لیں گے۔ ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما موجود ہیں، بہو صغیر صاحب، جو کہ ایک سیاسی سماجی شخصیت ہیں گوہد پر یونین کونسل میں۔ تو جی صغیر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ آپ کے علاقہ میں کیوں اس طرح ہستہ حالت آپ کی روڈوں کی حالت ہے اور یہ صفائی کا نظام، اس کے بارے میں ہمارے ویور کو کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہماری حکومت پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو یہ سب جو کام شروع ہوئے تھے تو بہت تیزی سے یہ کام ہو رہے تھے، لیکن جب سے یہ حکومت چینج ہوئی ہے، مسلم لیگ کی حکومت آئی ہے، تو انہوں نے کام بند کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، ادھر گزرا نہیں جاتا، جو کام رہتا تھا ادھر ہی انہوں نے سٹاپ کر دیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جتنا روڈ ہے ادھر لوگ پریشان ہیں، کاروبار بند ہے، نہ یہ کام شروع کرا رہے ہیں۔ ادھر لوگ اتنے پریشان ہیں، اسکول میں لوگ نہیں بھیجتے اور کام پہ بھی نہیں جاتے، ادھر سے گزرے ہی نہیں جاتا، لوگ بہت پریشان ہیں۔ لیکن ابھی تو صوبہ پنجاب میں قافلی کی گورنمنٹ ہے جو کہ آپ کے ایک بڑے مضبوط اتحادی ہیں، تو اس پہ آپ کے کام تو وہ شروع ہونے چاہیے۔ نہیں، وہ تو ہم نے ابھی بات کی ہے، وہ تو ابھی آئے ہیں تو ان سے بات ہو رہی ہے، ہم ان کو بتا رہے ہیں۔ ہم موجود ہیں زیڈ کے بی کانٹریکٹر کا جو لوکل آفس ہے ادھر، جہاں پہ ہم نے کوشش کی کہ یہاں پہ جی ایم جو ہیں ان سے بات کی جا سکے، کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ ان کا جو پروجیکٹ ہے رکا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ جتنا سٹاف تھا سب نے اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا جو ہمارے کلائنٹ ہیں آپ ان سے ان کا موقف لیں۔ یہ ہم ادھر موجود ہیں لوکل گورنمنٹ کے آفس میں، جہاں پہ ہمارے ساتھ حافظ احمد صاحب موجود ہیں جو کہ انچارج ہیں جتنا سیالکوٹ کے اندر سیوریج کا کام ہو رہا ہے، جو پروجیکٹ چل رہا ہے اور لوگوں کو جو پرابلم آ رہی ہیں اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہم ان کے آفس میں آئے۔ انفراسٹرکچر انجینئر یہاں پہ سیالکوٹ میں پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز امپروومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے، یہاں پہ میں کام کر رہا ہوں کہ جو بھی لوگوں کو انکنوینئنس ہوئی ہے، لوگ تنگ ہوئے ہیں اس پروجیکٹ کی وجہ سے، وہ تھوڑا سا مونسون کی وجہ سے ہم کام نہیں سٹارٹ کر پائے، اس کے لیے ہم معذرت کرتے ہیں۔ پروجیکٹ شروع ہوا ہے سیالکوٹ کے اندر، اس کی کتنی لاگت ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ وہ کتنا ہے، کتنے یہ ٹائم پیریڈ میں کمپلیٹ ہونا تھا؟ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اس میں 4 لوٹس ہیں، واٹر سپلائی اور سیوریج۔ لوٹ 1 جو ہے وہ سیوریج ہے، لوٹ 2 اور لوٹ 3 بھی سیوریج ہے، اور لوٹ 4 یہاں پہ واٹر سپلائی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ سیالکوٹ میں ایک ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں سیالکوٹ میں 4 پارکس ہیں، عبدالحکیم، ماڈل ٹاؤن پارک، گلشن اقبال پارک اور ایک اور لیڈیز اینڈ چلڈرن پارک ہے۔ یہ جو واٹسن کا پروجیکٹ ہے واٹر سپلائی اور سیوریج کا، یہ 9 ارب کا پروجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ 1863 ملین کا ایک پروجیکٹ ہے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا، اور 308 ملین کا پارکس کا پروجیکٹ ہے۔ پارکس تو آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ایک آخری پارک رہ گیا ہے گلشن اقبال پارک، وہ بھی انشاءاللہ تعالی 1.5 سے 2 مہینے کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور جو واٹسن کے پروجیکٹس ہیں واٹر سپلائی اور سیوریج کے، یہ جو ان کی کمپلیشن ڈیٹ جو تھی وہ دسمبر 2022 تھی، جو کہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے۔ اس میں کچھ آج کل بارشوں کی وجہ سے یہاں پہ کام رکا ہوا ہے، اور بھی تھوڑے سے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ تعالی یہ نیکسٹ ایئر میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہمارے ویور کو یہ بتائیں کہ یہ پیسہ ایکچوئل کہاں سے آیا اور کیسے؟ یہ جو ہے 250 ملین USD کا پروجیکٹ ہے، جس میں 50 ملین گورنمنٹ آف پنجاب کا شیئر ہے اور 200 ملین USD ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا شیئر ہے۔
اس میں 2 شہر ہیں ساہیوال اور سیالکوٹ. یہ جی جو مرالا روڈ ہے سبلائم چوک سے گودپور چوک تک، یہ پروجیکٹ، یہ جو کام ہے یہ لوٹ 2 میں آتا ہے. کنڈیوٹ لیئنگ یہاں پہ ہو رہے تھے جو کہ ہم نے جو عید تھی عید الاضحیٰ، یہاں پہ ہم نے اس کو کلوز کیا تھا. اس کے بعد پھر سیالکوٹ میں مونسون کا سیزن سٹارٹ ہو گیا. اس مونسون کے سیزن کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ کام سٹارٹ نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو سائڈ ڈرینز ہیں وہاں وہ ضلع کونسل کے انڈر آتی ہیں. وہ سائڈ ڈرینز کی صفائی جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو مونسون کا پانی ہے وہ اوور فلو کرتا ہے اور روڈ کے درمیان میں آ جاتا ہے. ایک تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پانی روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. دوسرا، ہم مونسون کی وجہ سے وہاں پہ کام سٹارٹ نہیں کر پا رہے. جیسے ہی یہ نیکسٹ جو ویک ہے یہ بھی مونسون کا ہے، تو جیسے ہی یہ ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کانٹریکٹر جو زیڈ کے بی ریلائبل جے وی ہے وہاں پہ کام پراپرلی سٹارٹ کر دے گا. ریسٹوریشن کا کام انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک میں سٹارٹ کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں، یہ جو پروجیکٹ آپ کا ڈپارٹمنٹ نے شروع کیا ہے ادھر، یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا کتنا فائدہ عوام کو اور ڈسٹرکٹ کو پہنچے گا اس سے ضرور ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو جو مسائل آ رہے ہیں یہ پانی کھڑا ہونے کے، واٹر سٹیگنیشن کے، تو وہ ہمارا جو سیوریج سسٹم ہے وہ اس کے اندر ہم نے اسٹورم واٹر کا ایک الاؤنس رکھا ہوتا ہے. وہ جو پانی سرفیس کے اوپر سٹیگننٹ کر رہا ہے وہ وہی پانی مین ہول کے تھرو ہمارے سیور میں جائے گا اور پانی کے کافی جو پانی کھڑا ہونے کے مسائل ہیں وہ کافی کم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ہم نے جتنے بھی سیالکوٹ سٹی کے اندر ڈسپوزل سٹیشن تھے ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، ختم کرنا ہے. ڈسپوزل سٹیشن جو ہے اس کی ایک سمیل ہوتی ہے، تو وہ بھی جب اس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے ظاہری بات ہے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ جو واٹر سپلائی ہے، لوگوں کو ہم پینے کا صاف پانی دے رہے ہیں. پانی کا یہ جب ختم کریں گے جو پہلے موجود ہے پانی کے سسٹم، اس کو کہاں پہ آپ لے کے آ رہے ہیں؟ ہم یہ جو ہمارا جو سیوریج سسٹم ہے یہ گریوٹی ہے. گریوٹی کے تھرو ہم اس کو ایئرپورٹ روڈ پہ ناصر ٹاؤن کے سامنے ہم نے ایک ڈسپوزل سٹیشن بنایا ہے. سارے پانی کو ہم اس ڈسپوزل سٹیشن میں لے کے جائیں گے. وہاں پہ سارے کا سارا جتنا پانی ہوگا اس کو ہم پمپ کریں گے. پمپ کرنے کے بعد آگے چٹی شیخاں کوئی گاؤں کا نام ہے، چاند باغ کے پاس ہی ہے سامنے، وہاں پہ ہم ایک ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا رہے ہیں. اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 45 MGD ہے، ملین گیلنز پر ڈے. تو وہ سارا پانی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں جائے گا اور وہاں پہ پھر یہ سارے گندے پانی کو ہم صاف کریں گے. یہاں سے پانی صاف ہوگا. صاف کرنے کے بعد ہم ساتھ جو مرالا لنک کنال ہے وہاں پہ اور ساتھ ایک جو پالکھو نالا ہے وہاں پہ ڈالیں گے پانی کو، صاف پانی کو ہم سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. جو لوگ ٹیوب ویل کے ذریعے پانی زمین سے نکالتے ہیں تو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا پانی کھیتوں میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے. کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. عوام کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، اور جیسا کہ حافظ احمد صاحب نے عوام کو بتایا کہ کس وجہ سے یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوا ہے. اور ایک چیز آپ ضرور ذہن نشین کریں کہ یہ ان کا پروجیکٹ صرف سیوریج کا، اور جہاں پہ یہ انہوں نے کام شروع کیا ہے اس روڈ تک ان کی ذمہ داری ہے. بقایا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صفائی کا اور دوسرے روڈ جو ٹوٹے ہستے حالت ہیں وہ انہوں نے ریپیئر کرنے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ پلیس پہ. اللہ حافظ.